نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جن کی وجہ سے اسلام کی عزت، شان و شوکت اور قوت میں اضافہ ہوا، جن کو میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کے تاج اور اسلام کی معراج جیسے القابات سے یاد فرمایا، جن کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت قرار دیا گیا۔ اس عظیم شخصیت کی شان اور اس کی رائے کے موافق نازل ہونے والی قرآن کی آیات اور ان کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث طیبہ بھی آپ کے گوشے گزار انشاءاللہ عز و جل کروں گا۔ یہ اہم شخصیت کون تھی، ان کا نام و نسب کیا ہے، ان کی کنیت اور لقب کیا ہے، نیز ان کی پاکیزہ صفات اور عادات سے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے پہلے ہم وہ ایک حکایت سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی شخص مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ پوچھا، تو لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر وہ شہر سے کچھ دور کھجور کے باغوں میں قیلولہ فرماتے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ یہ اجمی شخص گھومتا پھرتا ڈھونڈتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی ڈھونڈتے ہوئے یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پہنچ گیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی شخص تھا وہ اس نے اس ارادے سے اس نے تلوار وہ نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ معاذ اللہ امیر المؤمنین کو شہید کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو اس نے اچانک دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ اجمی شخص خوفناک منظر دیکھ کر چیخ پڑا،
اب اس کی چیخ کی وجہ سے جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ننگی تلوار لیے اس طرح کھڑا ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سبب دریافت کیا، ماجرا پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس اجمی شخص نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، یعنی میں جو ہے وہ اس طرح آیا تھا اور آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی اور میں نے یہ منظر دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہی شخص بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ نہایت ہی شفقت والا برتاؤ فرمایا اور اس کا قصور جو وہ اسے معاف کر دیا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، اور بعض اوقات ان کے لیے غیب سے ایسا سامان فراہم کر دیتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نیز اس واقعے سے ہمیں جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور انکساری والی صفت کا بھی معلوم ہوا۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، اور دنیا کے ایک حصے پر آپ کی حکومت تھی، آپ کی سلطنت تھی، یعنی اتنے بڑے آپ بادشاہ تھے، اور چاہتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالیشان محل بنواتے اپنے لیے، اور اپنے لیے چاہتے تو اسے ہر طرح کی آسائش سے جو مزین کرتے، سہولیات سے مزین کرواتے، اور اس میں نہایت ہی آرام دہ بستر وغیرہ لگواتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری اپناتے ہوئے زمین پر ہی آرام فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سنتے ہیں۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 یعنی 39 پیپلز کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لے آئے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اور انہیں جو ہے وہ ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں علانیہ نماز بھی ادا فرمائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ برسر پیکار رہے، اور تمام منصوبہ بندیوں میں شاہ خیر الانام رسول علی مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ کی تمام تر ذمہ داریوں کو بہت ہی اچھے انداز سے سر انجام دیا۔ بالآخر نماز فجر میں ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 63 سال تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی،
اور گوہر نایاب، فیضان نبوت سے فیضیاب، خلیفہ رسالت معاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روضہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار علیہ السلام کے مبارک پہلو میں آرام فرمائیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بہت نرالی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے، یعنی ان کا ایک اپنا ہی ایک الگ مقام تھا، ایسا ان کا مقام تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات طیبہ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں اور آپ کی شان و عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 39 لوگ ایمان لا چکے تھے، 39 پیپلز ایمان لا چکے تھے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں مفتی مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، سعید بن جبیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی شخص کی بات کا فی نفس ہی یعنی بذات خود درست ہونا ایک اچھا وصف ہے، لیکن اگر اس بات کو کسی مسلمہ شخصیت کی تائید و توثیق حاصل ہو جائے تو اس سے بھی بڑھ کر کمال ہے۔ جیسے کوئی شخص امتحان دیتا ہے تو اپنے تئیں جو نا وہ پیپر بالکل اچھا دیتا ہے اور وہ سمجھو پاس ہو چکا اپنے حساب سے، اور اس کے ٹیچر نے بیچارے اسے پاس کر دیا۔ اب یہی پیپر اگر کسی بڑے ٹیچر کے پاس جاتا ہے جو کہ سینئر بھی ہے، مشہور بھی ہے اور بڑا ذہین بھی ہے، اس کے پاس اگر جاتا ہے اور وہ اگر اسے پاس کرتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اسے ایک اس کی تائید حاصل ہوئی اس کو، اور یہ تائید جو اس کی جو ہے وہ سند کا درجہ رکھتی ہے۔ تو قربان جائیے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اتنی درست اور صائب تھی، یعنی ثواب پر تھی کہ قرآن کریم کی بعض آیات طیبہ وہ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں کوئی رائے پیش کی تو اسی کے مطابق و موافق قرآنی آیت نازل ہو گئی، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے بعض احکام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق ہیں۔ آئیے لفظ عمر کے 3 حروف کی نسبت سے ایسی 3 آیات سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں نیک اور بد ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہذا ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی موافقت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل فرما دی،
या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, ए नबी अपनी बीबियों और साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें, ये उससे नजदीक तर रहे कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाएं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह तख्लीक इंसानी के मराहिल पर मुश्तमिल सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12-14 सुनकर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से निकला, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो यही अल्फाज नाजिल हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये आयत तो इन्हीं अल्फाज के साथ मुकम्मल हुई जो तुमने कहे। इसी तरह हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 3 बातों में रब करीम की तरफ से मेरी मुवाफकत हुई। उनमें से एक ये भी है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, लबित्तखज़ना मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, यानी या रसूलल्लाह, अगर हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाएं, यानी नमाज पढ़ने की जगह बनाएं, तो कैसा रहेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका मेरी तायद में नाजिल फरमाकर मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान ये भी है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन खुश नसीब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान में से हैं जिनकी फजीलत और शान पर मुतअद्दद फरामीन मुस्तफ़ा मौजूद हैं। आइए लफ्ज़ फारूक के 5 हरूफ की निस्बत से सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में 5 फरामीन मुस्तफ़ा सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उमर से बेहतर किसी इंसान पर आज तक सूरज तुलू नहीं हुआ। जिससे उमर नाराज हो जाए उससे अल्लाह पाक भी नाराज हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की ज़बान और क़ल्ब पर हक जारी फरमा दिया है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस वक्त हाजिर हुए कि जब कुछ कुरैशी औरतें आप अलैहिस्सलाम से सवालात कर रही थीं और उनकी आवाज भी ऊंची थी। जैसे ही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिल हुए तो वो औरतें आपकी आवाज सुनते ही दबक गईं और फौरन खामोशी साध ली। ये मंजर देखकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए।
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے، اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف نہیں آتا؟ تو انہوں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نہایت ہی خوش مزاج اور نرم دل ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں سخت ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے پر چلتے ہوئے تمہیں شیطان دیکھ لے گا وہ اس راستے کو چھوڑ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین، بھائی بہن، اولاد اور مال و جائیداد سے محبت انسان کے اندر فطری طور پہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو بھلا کر ان کی محبت دل سے نکال بھی دے، تب بھی اس کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور بدستور اس کا ایمان قائم رہے گا، کیونکہ ان افراد کو ماننا، ان کی محبت دل میں بسائے رکھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ سے محبت رکھنا ایمان کے لیے جزو لا ینفق، یعنی وہ حصہ جو جدا نہ ہو سکے۔ لہذا مومن کامل کے لیے ضروری ہے کہ تمام رشتوں اور کائنات کی ہر شے سے محبوب ترین اسے سرکار علیہ السلام کی ذات مبارک ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ علیہ السلام نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، واللہ لأنت احب الی من نفسی، یعنی یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ سن کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، یعنی اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ یہ حکم صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ایک ایک مسلمان کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یقیناً ایک مسلمان کو پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے کیونکہ یہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔
میرے تو آپ ہی سب کچھ رہا مت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے کیا کہنے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی یاد آتی تو آپ بے قرار ہو جاتے اور فراق محبوب میں گریہ و زاری کرتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تو عشق رسول سے بے تاب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل، یتیم کے لیے والد اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے۔ اولین آخرین میں آپ علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے عشق میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، ان کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ اور واقعی عشق مصطفیٰ ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ کامل مومن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے اوصاف ہیں، عشق مصطفیٰ، عاجزی و انکساری اور دیگر چیزیں، تو وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوف خدا رکھنے والے انسان بھی تھے۔ آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ شخص اس وقت سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر کر اس کی تلاوت سننے لگے۔ جب وہ شخص اس آیت کریمہ پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دراز گوش نیچے تشریف لا کر دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ دراز گوش آپ کی سواری تھی گدھا، اسے فارسی میں گدھے کو فارسی میں دراز گوش کہتے ہیں اور انگلش میں ڈونکی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ ان کی سواری بھی کیا تھی، حالانکہ امیر المؤمنین دنیا کے کئی حصوں پر ان کی حکمرانی تھی، اس کے باوجود دیکھیں ان کی عاجز و انکساری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجز و انکساری نصیب کرے۔ خیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لا کر دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک ان آیات میں غور و فکر فرماتے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لائے اور 1 مہینے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف راغب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خوف خدا اگر ہوگا تو چوری نہیں کرے گا، خوف خدا ہوگا تو قتل نہیں کرے گا،
خوف خدا ہوگا تو شراب نہیں پیے گا، خوف خدا ہوگا تو غیبت نہیں کرے گا، خوف خدا ہوگا تو چغلی نہیں کرے گا، خوف خدا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے پیسے نہیں دبائے گا، کسی کا مال نہیں دبائے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو واقعی خوف خدا ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بندے میں اللہ پاک کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے دن رات کے معمولات بدل جاتے ہیں، اس کے شب و روز عبادات میں بسر ہوتے ہیں، اور اس دنیا کی ناپائیدار زندگی پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ شخص ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور خوف خدا رکھنے والا شخص اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، خوف خدا سے اشک باری، ہر لمحہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساری زندگی قبر و آخرت کی تیاری میں گزار دیتا ہے، تو اس کے صحبت یافتہ اور قریبی افراد اس میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی متفق رائے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی، خوف خدا رکھنے والے اور دنیا سے بے رغبت رہنے والے انسان تھے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی تھے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جنہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے دنیا ہی میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ 10 افراد قطعی جنتی ہیں۔ اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ملاحظہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گریہ و زاری ان کی دیکھیں۔ ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک ہم ہیں، کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، حالانکہ وہ تو قطعی جنتی، اور ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب کرے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی متفق رائے تھی، تو آئیے چند اقوال سنتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، اور دنیا سے بے رغبت رہنے والے انسان تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما کان عمر بن الخطاب بأولنا اسلاما ولا اقدمنا ہجرہ ولکنہ کان ازہدنا فی الدنیا وارغبنا فی الآخرہ۔ یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ہم سے پہلے ایمان لائے اور نہ ہی ہم سے پہلے ہجرت کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے شائق تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کان اکثر کلام عمر اللہ اکبر، یعنی امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وظیفہ پڑھنے کے دوران بسا اوقات اتنا روتے کہ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آتے، اور 1-2 روز تک اپنے گھر سے بھی نہ نکل پاتے، اور لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آتے۔ بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے، کرم جس وقت ور پر ہو گیا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی عطا سے کسی کو بھی منصب خلافت یا منصب حکومت ملنا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس منصب کا حقیقی معنوں میں حق اسی وقت ادا ہو سکے گا جب وہ حاکم اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہر وقت فکر مند رہے، نیز اللہ پاک کی عبادت اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں بھی زندگی بسر کرتا رہے۔ ورنہ جو حاکم ان کاموں سے روح گردانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کاموں کا مرتکب ہوگا تو اس کے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے کا خوف ہے۔ عموماً جب کسی شخص کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے
تو وہ شکر الہی بجا لانے اور اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے طرح طرح کے باطنی امراض مثلا تکبر، خود پسندی اور حب جاہ وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات سرکشی اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کا حق تلف کرنا، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا، اس کی نظر میں گویا کوئی برائی ہی نہیں ہوتی۔ اور ایسے گناہوں بھرے حالات میں عاجزی و انکساری اور حلم و بردباری پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ پاک کے نیک بندے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بڑے سے بڑا عہدہ ملنے کے باوجود بھی عاجزی و انکساری اور سادگی اپنائے رکھا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کی عاجزی و انکساری دیکھیے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر سے باہر کہیں سفر وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو راستے میں استراحت یعنی آرام کے لیے مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر کپڑا بچھاتے اور پھر آرام فرماتے۔ حضرت سیدنا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عید کے دن مدینے کے کچھ لوگوں کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلا تو میں نے راستے میں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید کے لیے ننگے پاؤں ہی تشریف لیے جا رہے ہیں۔ کیا شان ہے فاروق اعظم کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے، پھر اپنے آپ سے سوال فرماتے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے کم سن یعنی نابالغ بچوں سے اپنے لیے یوں دعا کرواتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری کا عالم تو دیکھیے کہ عید کے دن بھی ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، کبھی دوران سفر مٹی کے ڈھیر کو تکیہ بنا کر اس پر آرام فرما رہے ہیں، اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود کبھی عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے بچوں سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں۔ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عاجزی و انکساری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو